بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیے پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 10 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ ہم پہلے اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد جو اس آیت کے اہم الفاظ ہیں، یعنی جن کے معانی ذرا گہرائی سے اور توجہ کے ساتھ یاد رکھنے والے اور سمجھنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم الگ سے بیان کریں گے۔ تو پہلے آیت نمبر 10 کا لفظ بلفظ ترجمہ توجہ فرمائیں۔ ان بے شک یقیناً الذین جن لوگوں نے فتنوا ستایا یا ظلم و ستم کیا المؤمنین ایمان والوں پر والمؤمنات اور ایمان والیوں پر، مؤمنین مومن مرد اور مؤمنات مومن عورتیں، ثم پھر لم نہ یتوبو انہوں نے توبہ کی، لم یتوبو یعنی انہوں نے توبہ نہ کی، مومن عورتوں اور مومن مردوں پر جنہوں نے ظلم و ستم کیا، اس ظلم و ستم کے بعد لم یتوبو، ثم لم یتوبو پھر انہوں نے اس یعنی ظلم کے بعد توبہ نہیں کی، فلہم تو ان کے لیے عذاب جہنم، عذاب یعنی عذاب ہے ان کے لیے جہنم کا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب یعنی عذاب الحریق جلنے والا، حریق یعنی ایسا عذاب کہ جس میں ان کو جلایا جائے گا، جس طرح انہوں نے مومنوں کو اور مومنات کو جلایا تھا ان کو بھی جلایا جائے گا۔ اور اس کا جو روان ترجمہ ہے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، ایک بار پھر آپ توجہ فرمائیں، یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیے پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ اس آیت میں وہ پہلا لفظ کہ جس کا معنی ذرا تفصیل کے ساتھ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے وہ ہے فتنوا، ان الذین فتنوا، یقیناً جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا یا جن لوگوں نے ستایا۔ یہ فتنوا اس کے بنیادی حروف فا، تا اور نون ہے اور اسی سے لفظ فتنہ بنتا ہے، اور فتنہ کا لفظ ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فا، تا اور نون سے بننے والے الفاظ کئی جگہوں پر قرآن کریم میں آئے ہیں، اور اس لفظ کا انشاءاللہ معنی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اصل معنی، اور پھر اس اصل معنی سے جو مختلف معانی نکلتے ہیں جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ فا، تا اور نون اس کا اصل معنی ہے سونے کو آگ میں ڈالنا، آگ میں تپانا، گرم کرنا تاکہ کھوٹا اور کھرا الگ الگ کیا جا سکے۔ پرانے زمانوں میں درہم اور دینار کے ساتھ کاروبار ہوا کرتا تھا، کرنسی یہی تھی، دینار سونے کے ہوتے تھے، تو اس دینار کو یہ چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ دینار ملاوٹ والا تو نہیں ہے، خالص سونے والا دینار ہے، تو اس دینار کو آگ کے اندر ڈالا جاتا تھا، آگ کے اندر تپایا جاتا تھا، اور آگ کی تپش کی وجہ سے اس کا کھوٹا اور کھرا، اس کے اندر کوئی ملاوٹ اگر ہوتی تھی تو اس ملاوٹ کا پتہ چل جاتا تھا۔
تو بس یہ فا تا اور نون جس سے لفظ فتنہ بنتا ہے، آپ توجہ فرمائیں، فتنہ کا اصل معنی کیا ہے؟ سونے کو آگ میں ڈال کر تپانا، گرم کرنا، اور اس گرم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کھوٹا اور کھرا ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائے۔ اسی سے اس آیت میں یہ لفظ بنا ان الذین فتنوا، یقیناً جن لوگوں نے فتنہ کیا مومنوں کے ساتھ اور مؤمنات کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت آئندہ درس میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔